کسی کو بھی تکلیف دینے کا سب سے آسان طریقہ ذہنی اذیت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص، ہر مرد، عورت، میں، آپ اس بری بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے کو ذہنی اذیت دے رہا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم مذاق میں کر دیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کسی کو، کسی کے منہ کے اوپر، اور ہم کہہ کے تو خود تو بھول جاتے ہیں لیکن اگلا بندہ کبھی نہیں بھولتا، اس کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگلے بندے کو ذہنی اذیت دے سکتی ہیں۔ جس انسان کی شادی نہیں ہو رہی اسے معلوم ہے کہ اس کی عمر ہو رہی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہیں اولاد کی ضرورت ہے، وہ اولاد کے خواہش مند ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں نوکری چاہیے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو آمدن کی ضرورت ہے۔ جو انسان موٹا ہے اسے پتہ ہے کہ اسے فٹ ہونا ہے، جو پتلا ہے اسے پتہ ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ پتلا ہوں۔ ہر بندہ اپنی حالت سے آگاہ ہے، ہر بندے کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے، اور ہر بندہ اپنے رب سے جو ہے مدد کا طلبگار ہے، دعا گو ہے، اپنے حق میں بہتری کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ کسی کی تنخواہ کم ہے، کسی کے بچے کالے ہیں، کسی کے بچے موٹے ہیں، کسی کے گھر میں یا کسی کی زندگی میں کوئی خرابی چل رہی ہے، ہر بندہ اپنی حالت سے آگاہ ہے۔ آپ کو بار بار ان کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کن حالاتوں سے گزر رہا ہے۔ آپ کا بار بار ان کو وہ چیزیں بار بار ریپیٹ کروانا یا یاد دہانی کروانا کہ وہ اس کمزوری میں مبتلا ہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہ نکتہ چینی، آپ کا بار بار سوال کرنا، آپ کا بار بار اگلے بندے کو اس کی کمزوری یاد کروانا اس کو ذہنی اذیت دیتا ہے۔ آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہر بندہ اپنے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس ہوتا ہے۔ جب اگلے بندے کو اپنی ویکنس کا پتہ چلتا ہے نا تو اسے فیل ہوتا ہے، اسے برا لگتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو رکھتا ہے، ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا لگے کسی کی زندگی سے، نہ ہی ہم نے کسی کی شادی کروانی ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی اولاد کا خرچہ اٹھانا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کے گھر کے سرکٹ چلانے ہیں، تو ہمیں کیا لگے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسان کی ذات سے، ہمیں اپنے کام سے کام ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا را اس رویے سے ہم سب کو باز آ جانا چاہیے، خود بھی سکون سے ہمیں جینا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکون سے جو ہے وہ جینے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کو کب کیا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ہم یا آپ کسی کی کمزوریاں جب نکالتے ہیں تو اصل میں اس انسان پہ انگلی نہیں اٹھا رہے، خدا پہ انگلی اٹھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بھی انسان کو کسی کمی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کا اگر بس چلے تو اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر لے۔ یہ حالات، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ اگر آپ کے حالات بہتر ہیں، اگر آپ دوسروں سے بہتر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر انسان کا وقت آتا ہے، ہر انسان کے حالات بدلتے ہیں، اگر آج آپ کے اچھے حالات ہیں تو کل کو برے بھی آ سکتے ہیں۔ حالات جو ہیں کسی بھی انسان کے ایک جیسے نہیں رہتے، نہ ہی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا بندہ ساری عمر ایک ہی آزمائش میں رہے گا، صحیح ہے؟ اگلے بندے کا بھی اچھا ٹائم آئے گا، اس ٹائم پہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تانوں کی اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑے، تو اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی کمزوری، کسی کی بھی پریشانی دیکھتے ہیں تو اس کو حوصلہ افزائی دیا کریں، پازیٹیو رہا کریں، اس کو بھی پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس اپنی پریشانی کا اظہار کرے تو اس کو حوصلہ دیا کریں کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ اتنی سی بات کہنے میں کچھ نہیں جائے گا، نہ آپ کا نہ اگلے بندے کا، اس سے کیا ہوگا، اگلا بندہ جو ہے وہ مثبت ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ میری بات سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ میں ٹھیک ہوں یا آپ غلط ہیں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کری، ہر بندہ، میں، آپ، اس معاشرے کا ایک ایک شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم سب کو یہ بری عادت ہے کہ ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کے ماں باپ ایسے ہیں، فلاں کے گھر میں ایسا چل رہا ہے، فلاں کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہم سب کی بری عادتیں ہیں جو ہم سب کو بہتر کرنی چاہیے۔
انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔